السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ SST جنرل کی پریپریشن کے لیے انگلش کا کورس تو ہمارا جاری ہے، تقریباً 24 ویڈیوز ہو چکی ہیں۔ اردو کا بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا یہ تھرڈ پارٹ ہوگا۔ حروف کی اقسام ہم پڑھیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ ایک آسان سا ہی ٹاپک ہے اور چھوٹی سی ویڈیو ہوگی، تو دیکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے حروف اضافت۔ تو کل کی ویڈیو جو پچھلی ویڈیو تھی مرکب اضافی ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر حرف اضافت آپ نے دیکھا تھا کا کی کے۔ تو یہ مرکب میں نے لکھی ہے، مرکب اضافی، جس کے اندر پہلا ورڈ مضاف الیہ ہوتا ہے، دوسرا مضاف ہوتا ہے اور درمیان میں حرف اضافت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 3 لفظ ہیں، کا کی کے۔ 2 اسموں کے باہمی تعلق کو یا ان کی پوزیشن کو، ان کی ملکیت کو شو کیا جاتا ہے۔ تو اسد کی کتاب، یہ اس کی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، ملکیت ہے، اونرشپ ہے۔ اسد اس کا اونر ہے اور اس چیز کا اونر ہے، کتاب کا۔ تو پہلے ورڈ کو ویسے مضاف الیہ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے جو پچھلی ویڈیو دیکھی تھی مرکب اضافی کے اندر، تو یہ چیز ہم نے پڑھی تھی۔ مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ درمیان میں کیا ہے؟ حرف اضافت۔ تو کا کی کے۔ تو پہلے ہمارے حروف کے ہو گیا جی، حروف اضافت ہو گئے، اور وہ 3 ہی ہوں گے، کا کی کے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی حروف عطف۔ حروف عطف ویسے تو ہم سنتے ہیں واو اور او، لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں پہ میں نے لکھی ہیں واو، اس کے علاوہ اور، کر، نیز اور پھر، یہ سارے کیا حروف عطف 2 اسموں یا جملوں کو ملاتے ہیں۔ واو اور زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، واو اور۔ واو کا مطلب بھی اور ہی ہے، شب و روز، آرام و سکون، علی اور عبد الرحمن۔ تو یہاں پہ واو کے لیے اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ واو کب استعمال ہوتا ہے؟ جب فارسی اور عربی کے الفاظ کو ملایا جائے۔ تو یہ شب و روز یا آرام و سکون، یا تو دونوں عربی کے ہوں گے یا دونوں کیا ہوں گے؟ فارسی کے ہوں گے۔ تو جب ان کو آپس میں ملایا جائے تو پھر واو کا استعمال کریں گے اردو کے الفاظ کے لیے، یا ایک عربی کا ہو دوسرا کسی اور لینگویج کا ہو، تو پھر وہاں کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ اور کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک لفظ عربی، فارسی اور دوسرا کسی اور زبان کا ہو تو پھر واو نہیں آئے گا۔ تو وہاں پہ 2 ایگزامپل میں نے لکھی ہیں، چیخ و پکار یا دن اور رات۔ یہ دونوں جو ہے نا یہ غلط لکھے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں لکھا جاتا۔ چیخ اور پکار لکھا جائے گا، دن اور رات لکھا جائے گا۔ دن اور رات نہیں ہوتا، شب روز ہو سکتا ہے لیکن دن اور رات نہیں ہو سکتا، دن اور رات ہوگا۔ تو یہاں پہ اور بھی مرکب عطفی میں نے لکھی ہیں، وہ کھانا کھا کر۔ تو یہ کر جو ہے، سوری مرکب نہیں، حروف عطف۔ تو کر اور پھر آگ لگی پھر بجھ گئی، تو کر، پھر، اس کے علاوہ واو، نیز، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف عطف ہیں۔ نیکسٹ ہے جی حروف علت۔ کسی بات کا سبب یا مقصد بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ حروف جو کسی بات کا مقصد بتانے کے لیے، ریزن بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوں، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ تو ہم اردو میں کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ، کہ، اس لیے کہ، اس واسطے کے، تاں کہ، لہٰذا۔ تو یہ سارے کیا کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ریزن بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے۔ اب سینٹنسز دیکھیں، محنت کرو، کیوں محنت کرو؟ اس کی یہ وجہ ہے، تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ریزن تھی، ان کو بتانے کے لیے یہ حروف علت کا استعمال ہوا ہے۔ صبر کرو کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، کیوں صبر کرو؟ تو یہ کہ حروف علت آیا اور یہ اس کا ریزن ہے، کیونکہ صبر کا پھل کیا ہے؟ میٹھا۔ وہ اسکول نہیں آیا، تو یہ حروف علت ہے اور آگے اس کا ریزن ہے۔ تو ریزن بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیمار تھا۔ تو اگر شروع میں بتانا ہو، یہ دیکھیں، اگر سبب پہلے بتانی ہو تو چونکہ، اس لیے، اس واسطے، لہٰذا، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ چونکہ وہ بیمار تھا، تو یہ ہمارے پاس کیا حروف علت، اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ اس کا ریزن۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی تاکہ انسان اس پر غور کرے۔ تو یہ دیکھیں، تاکہ، یہ بھی ہمارے پاس اس ریزن کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو ریزن کو بتانے کے لیے جو حروف آتے ہیں ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ یہ سارے حروف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی 4 نمبر پہ، حروف استفہام۔ وہ حروف جو کوئی بات یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو انٹراگیٹو ورڈ یا جو کوشچن ورڈز ہوتے ہیں، سوالیہ الفاظ، ان کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہے کہ ان میں کوشچن مارک بھی آئے گا جملے کے آخر میں۔ جیسے انٹراگیٹو سینٹینس ہوتا ہے انگلش کے اندر، ٹھیک ہے، وہ واٹ، ویئر، وین، ان سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہاؤ سے، کب، کون، کیسے، کیوں۔ یہ سارے الفاظ اردو میں ہوں گے، کیا، کیوں، کیسے، کون، کیوں کر، کس طرح، کیسا، کس لیے۔ یہ سارے الفاظ آپ کے سامنے استعمال ہوں گے اور آخر میں کوشچن مارک آئے گا، سوال پوچھا جائے گا، تو ان کو کہیں گے حروف استفہام۔
کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو یہ دیکھیں کیا، اس کے علاوہ تم کب آؤ گے، تو کب، اس کے علاوہ اس نے تالا کیسے کھولا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا. تو یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ حروف استفہام. پھر ہے جی حروف ندا. وہ حروف بلانے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ندا وہ حروف جو کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ بلانے کے لیے یا پکارنے کے لیے، اور ان کے بعد یہ ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایکسکلیمیشن مارک بھی ان کے بعد یوز ہوگا حروف ندا کے بعد. ارے بھائی، یہ دیکھیں ارے جو ہے یہ بلانے کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر اجی ذرا رکیں، تو یہ بھی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پکارنے کے لیے. پھر اے خدا آج پاکستان کو فتح نصیب فرما. تو یہ تو میں نے پچھلے سنڈے کو بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیت نہیں پایا. لیکن آج 27 سپتمبر ہے اور انشاءاللہ کل ہمارا فائنل ہوگا انڈیا کے ساتھ. تو دعا ہے کہ کل پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو فتح نصیب ہو. تو اے خدا. پھر ہے جی اور کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں، اے، یا، اجی، ارے، ابے، او، بھائی. تو یہ سارے کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ پکارنے کے لیے. تو ان کو حروف ندا کہتے ہیں. ایک اور ورڈ بھی آپ دیکھ لیں، تو یہ تو آپ نے لازمی سنا ہوگا، معین اختر کی جو ایک میم بنی ہوتی ہے وہ انور مقصود کے ساتھ، ابے سالے. تو وہ وہاں بھی دیکھ لیں ابے کا ورڈ یوز ہوا ہے کس کے لیے؟ پکارنے کے لیے. اور یہ سالے جو ہے یہ منادہ ہے. وہ الفاظ مطلب جن کو پکارا جائے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ منادہ کہا جاتا ہے. تو کس کو پکارا گیا ہے یہاں پہ؟ سالے کو. یہاں اوپر دیکھیں اے خدا، کس کو پکارا گیا؟ خدا کو. ارے بھائی، کس کو پکارا گیا؟ بھائی کو. تو جن کو پکارا گیا ہو ان کو منادہ کہتے ہیں. اور ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو حروف ہوں گے ان کو کیا کہیں گے؟ حروف ندا. پھر ہمارے پاس چھٹے نمبر پہ آتے ہیں حروف تعصف، جو کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ افسوس کے لیے، غم کے لیے یا افسوس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے، بولے جائیں گے، ان کو حروف تعصف کہیں گے. جیسے کہ آہ، اف، افسوس، ہائے ہائے. تو یہ کچھ الفاظ ہیں. یہ دیکھیں آگے جملہ آپ پڑھیں تو سارے جملے افسوس کے لیے. میرا پرس گم ہو گیا، میرا بچہ بھوکا سو گیا، وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا. یا کچھ یہاں پہ اور الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ افسوس کے لیے. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تعصف. پھر حروف استعجاب ہیں، ان کے بعد بھی ایکسکلیمیشن مارک آتا ہے. یہ دیکھیں حروف ندا، حروف تعصف اور حروف استعجاب، ان کے بعد کیا آئے گا؟ یہ ایکسکلیمیشن مارک آئے گا تینوں کے بعد، کیونکہ یہ حروف فجائیہ کے اندر آتے ہیں. حروف فجائیہ کے اندر آتے ہیں تینوں، استعجاب، اس کے علاوہ حروف تعصف اور حروف ندا. تو یہ کب بولے جاتے ہیں جی؟ جب کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہو جائے انسان، حیرت زدہ ہو جائے، اس کو سرپرائز ملے، تو وہاں پہ یہ استعمال کیے جاتے ہیں حروف استعجاب. واہ رے تیرے کیا کہنے، او ہو یہ چٹنی تو کھٹی ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے، کیا یہ سب کیسے ہوا. تو یہ حیرت کے اندر بولے جاتے ہیں. کیا یہ سب کیسے ہوا؟ تو یہ حیرت کے اندر سارے الفاظ بولے گئے ہیں. اللہ اکبر، واہ رے، لا حول ولا قوت. تو اس طرح کے الفاظ جو حیرت میں بولے جائیں گے ان کو حروف استعجاب کہیں گے. پھر حروف جار جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی دیکھا تھا، اسموں اور فعل کو ملاتے ہیں. کسی کے نام کو کسی کے کام سے ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اسم کو کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، کسی کام کے ساتھ یہ ملاتے ہیں حروف جار. مرکب جار ہم نے پڑھا تھا تو اس میں یہ استعمال ہوا تھا. جیسے الماری میں، یہ مرکب جار ہے، اور اس میں کیا ہے؟ حروف جار، جو اس اسم کو اس فعل کے ساتھ ملا رہا ہے. کون ملا رہا ہے؟ یہ حروف جار. تو یہ حروف جار ہے میں. پھر دیکھ لیں تم پر کیا ہے؟ یہاں پہ حروف جار ہے. پھر قلم سے لکھو، سے یہاں پہ کیا؟ حروف جار. یہ دیکھیں یہ اسم اور فعل کو آپس میں کیا کر رہا ہے؟ ملا رہا ہے. میں نے صبح سے شام تک کام کیا. تو یہ دیکھیں یہ شام اور یہ صبح، یہ دونوں کو ملا رہا ہے اس کام کیا کے ساتھ. تو کام کیا فعل ہے، یہ تک اور سے دونوں کیا ہے ہمارے پاس؟ مرکب جار. اچھا نے، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا نے جو ہے وہ مرکب جار نہیں ہوگا، بلکہ یہ علامت فاعل ہوتی ہے. یہ فاعل جو ہے نا سبجیکٹ میں، اس میں سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، فاعل. تو اس کے لیے یہ نے آیا ہے، علامت فاعل اس کو کہا جاتا ہے. کچھ یہاں پہ لکھے گئے ہیں حروف جار، سے، میں، تک، تلک، پر، یہ پہ، اوپر، اندر، باہر، واسطے یا لیے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف جار ہیں. پھر ہے حروف انبساط، خوشی کے موقع پر ادا ہونے والی الفاظ. جب کوئی انسان خوش ہوتا ہے کسی بھی جملے کے اندر تو اس کے الفاظ جو نکلتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ واہ واہ، سبحان اللہ، آہا، آپ بھی موجود ہیں،
ٹھیک ہے، ہاں اس طرح کا جب ورڈ یوز ہوتا ہے، سبحان اللہ کیسے خوبصورت پھول ہیں، کیا شعر کہا ہے، ٹھیک ہے، آہا سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ واہ واہ، تو یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ خوشی کے موقع پہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف انبساط۔ نیکسٹ ہے جی حروف تحسین، جو کسی کی اچھائی یا اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوشچن آیا تھا ایس ایس ٹی جنرل کا جو ٹیسٹ تھا 2022 کا، اس میں اس طرح کا الفاظ لکھا گیا تھا کہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، کسی کی اچھائی یا تعریف کرنے کے لیے کون سے حروف استعمال کیے جاتے ہیں؟ حروف تحسین۔ تو واہ واہ، یہ دیکھیں یہ الفاظ اوپر بھی ہم نے استعمال کیے ہیں، لیکن جب ہم خوشی کے موقع پہ استعمال کریں گے تو حروف انبساط ہوں گے۔ جب کسی کی تعریف کریں گے، شاباش تم نے وعدہ پورا کیا، سبحان اللہ تمہاری لکھائی بہت اچھی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے تعریف کی ہے، اس وجہ سے حروف تحسین ہے۔ اوپر بھی ہم نے سبحان اللہ استعمال کیا ہے، لیکن وہاں کس لیے استعمال کیا ہے؟ خوشی کے موقع پہ، تو خوش ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ حروف انبساط ہیں۔ اور جب تعریف کریں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ حروف تحسین۔ اچھا، کچھ حروف تمنا بھی ہوتی ہیں، جب انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش اے کاش، اس طرح کے الفاظ کہ کاش ایسا ہو جاتا، تو حروف تمنا ان کو کہا جاتا ہے، کہ یہاں پہ میں نے ایک ایڈ کی ہے چیز۔ پھر جی یہ حروف نفرین، نفرت کے لیے، نفرین سے نفرت، تو یہ کوئی تف تھو لعنت تھو تھو نفرین، ٹھیک ہے، اخ تھو، اس طرح کے الفاظ ان کو حروف کیا کہا جاتا ہے؟ نفرین، جو نفرت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، نفرت کے اظہار کے لیے۔ پھر ہے جی حروف تاکید، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب کہ اس کے اندر زیادہ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے، زیادہ وزن لانے کے لیے، ہرگز جھوٹ مت بولو۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، لیکن اس پہ زیادہ زور دینے کے لیے کہ ایسا کام بالکل مت کرو، تو یہ ورڈ یوز ہوا ہرگز۔ وہ خود والدہ کے پاس کیا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ والدہ کے پاس کیا، لیکن اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ مطلب کہ وہ والدہ کے پاس کیا، تو وہ خود گیا، خود یہاں پہ کیا ہے؟ حروف تاکید ہے۔ آپ نے میرا مطلب بالکل نہیں سمجھا، اب یہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا تھا آپ نے میرا مطلب نہیں سمجھا، لیکن بالکل جو ہے یہ اس کے اندر زور پیدا کر رہا ہے کہ مطلب کہ آپ نے بالکل ہی نہیں سمجھا، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ کچھ الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں جی، ضرور، سراسر، سبھی، ہرگز، یقیناً، مطلق، بالکل، خود، قطعاً، تو یہ سارے کیا ہیں؟ حروف تاکید ہیں جو زور پیدا کرتے ہیں۔ پھر حروف اعجاب، وہ الفاظ جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بات کو ماننے کے لیے، اقرار کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملانا، جی، جی ہاں، بے شک، بجا، واقعی، اچھا، بہتر، درست، مطلب اس کی بات کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا، اس کو درست کہنا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تو ان کو حروف اعجاب کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس حروف کی ایک قسم ہے حروف مقطعات۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ آتے ہیں جنہیں حروف کے طور پہ ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا۔ اس لفظ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ۔ اسی طرح اس کو قاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، تو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ تو ایسی 29 صورتیں ہیں جن کا آغاز، ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، تو اس میں سے 29 صورتوں کا آغاز ان جو حروف ہیں ان سے ہوتا ہے۔ تو یہاں ہماری ویڈیو کا اینڈ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ساری ٹائپس آپ دیکھ لیں، ان کے اندر آپ ان کی ڈیفینیشن دیکھیں اور حروف کی نشاندہی کریں کہ یہ کون سا حروف ہوگا۔ تو اگر آپ کو انگلش کے یا اردو کے نوٹس چاہیے پی ڈی ایف کے اندر، چونکہ یہ کورس تو فری ہے یوٹیوب پہ، لیکن اگر آپ کو پی ڈی ایف نوٹس چاہیے انگلش اردو کے، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ سے واٹس ایپ نمبر شیئر کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔